الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اللہ کی بے انتہا حمد و ثنا، مہربانیاں، شکریہ، عنایتیں، جس رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے سے ہم سب کو اپنی کتاب مقدس کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی سے دعا اور التماس ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک میرا آپ کا سچا تعلق اپنی سچی کتاب اور اپنے سچے اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم و دائم فرما دیں۔ خواتین و حضرات، آج کی بات انشاءاللہ العزیز وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، یہاں تک بات ہو چلی تھی۔ آج کی گفتگو وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ سے شروع کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی کتاب کے علم سے مالا مال فرما دے، علم و عمل کے ساتھ صرف اور صرف اپنی ہی رضا کے لیے پوری کائنات میں یہ قرآن سنانے اور پہنچانے والا بنا دے۔ خواتین و حضرات، 3 سوالوں کے جواب ذہن میں رکھیے گا، ترجمے میں پھر چلتے انشاءاللہ۔ 3 جوابات آئیں گے، 3 مختلف سوال ہیں۔ پہلا سوال ہوگا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، حضرت کی تشریف آوری سے پہلے، اعلان نبوت اور رسالت سے پہلے یہود کا کیا نظریہ تھا، یہود کیا کہہ رہے تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہود کا کیا عقیدہ اور نظریہ تھا۔ نمبر 2، جب پیغمبر علیہ السلام کی بعثت ہوئی، جب آپ نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، پھر تشریف لائے مکے سے مدینہ، مکے سے کہاں آئے گئے؟ مدینہ۔ اب مدینہ جب پہنچے تو یہود نصارہ اب ان کا کیا بنا؟ نمبر 3، تیسرا سوال ہوگا کہ یہ کیوں بنے، یہاں تک یہ کیوں پہنچے۔ پھر کہنا چاہوں گا آج کی آیت میں 3 سوالوں کے جوابات۔ پہلا سوال کہ محمد مصطفیٰ کی بعثت و تشریف آوری سے پہلے ان کے کیا حالات تھے، کیا نظریات تھے، آپ کی بعثت کے بعد ان کا کیا نظریہ عقیدہ بنا اور یہ کیوں بنا۔ آئیے بیویاں احباب، پہلے سوال کا جواب کہ پیغمبر علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، رسول بننے سے وہ کہا کرتے، کتابیں لے کر قریش عرب کے قبائل میں جاتے اور کہتے، میاں تمہارے اندر اس نام والا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، حل وجدت فیکم مولود صفتہ کذا و کذا و کذا، تمہارے اندر کوئی ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جس کا نام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میاں ایسا کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے اس نام والا جس کے والد گرامی کا نام ہو جناب عبداللہ،
جن کی والدہ محترمہ کا نام ہو بی بی آمنہ، وہ پوچھتے او مولویوں، او پیروں، او راہبروں، او گدی نشینوں، تمہیں کیا غرض ہے؟ ذرا ذہن رکھیے گا، قرآن سمجھ نہ گئے تو یہ آپ کے آنے سے پہلے کتابیں کھولتے، او آخری نبی کا نام کیا ہوگا؟ آخری ماننے والے بولیے کیا نام ہوگا؟ محمد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، وہ پھر ورق الٹاتے، ان کے والد کا نام، ان کی اماں کا نام، ان کے قبیلے کا نام، یہ وہاں سے چلتے قریش کے اندر آتے، کہتے ایسا لڑکا ہوا ہے، ایسا بچہ ہوا ہے۔ اب یہ قریشی کہتے تمہیں کیا غرض، تم کیوں پوچھنے آتے ہو؟ کہتے کہ وہ آخری نبی ہوگا، خاتم النبیین ہوگا محمد۔ ہمیں مار پڑ رہی ہے، ہم مار کھا رہے گئے، شرک و کفر والے ہم پہ ظلم و ستم کر رہے گئے، وہ جب آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، ہم ان کے غلام و مرید بنیں گے، ہم بھی کلمہ پڑھیں گے ان کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے تم پہلے یہ کہہ رہے تھے، آئیے نبوت کی تشریف آوری سے پہلے تم یہ کہہ رہے تھے، جو ہی آمنہ کا لال آیا، جو ہی رسالت مآب آئے، جو ہی پیغمبر و نبوت کا آفتاب و مہتاب چمکا، تم وہ لوگ تھے پہلے میرے نبی کے دشمن بنے، پہلے میرے نبی کے رسالت کے منکر بنے، تم نے لوگوں کو منع کیا، میرے نبی کی مخالفت کی، ریشہ دوانیاں کی، زہر کی بکری کھلائی، تم ہی لوگ وہ تھے، پہلے یہ تھے، پھر تمہیں مخالفت پر اب اللہ کو کہنا پڑا لا تکونوا اول کافر بھی، اور تم پہلے کافر نہ بنو، تمہیں تو پہلا غلام بننا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ مولا یہ تو اپنے گھر بار چھوڑ کر وہاں سے شام سے، بیت المقدس سے، بابل سے، نینوا سے، مولا وہاں سے آئے تھے، یہ کیوں ایسے ہو گئے؟ اللہ جواب میں فرمائیں گے یہ نہ سمجھو کہ میرے پیارے کو پہچانتے نہیں ہیں، یہ نہ سمجھو میرے پیارے کو ان کو پتہ نہیں ہے، نانا، صرف اور صرف حسد، صرف اور صرف بغض، صرف اور صرف ان کے پیٹ کے مسائل ہے، ورنہ جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اس سے زیادہ میرے نبی کو پہچانا کرتے ہیں صلی اللہ۔ یہ 3 سوالوں کا جواب اور ایک بڑا اہم مسئلہ بھی درمیان میں آ رہا گئے۔ پہلے ترجمہ دیکھتے گئے، پھر ہم واپس آئیں گے، پھر ذہن نشین کر لو نبوت سے پہلے کیا نظریہ، نبوت کے بعد کیا نظریہ، یہ کیوں بنا نظریہ۔ نبوت سے پہلے کہتے یا اللہ بھیج، یا اللہ بھیج، وہ آئیں گے، وہ کیوں، تم کیوں کہتے ہو؟ وہ کہتے ہمیں کافر مارتے گئے، ہمیں مشرک مارتے گئے، ہم یہود و نصارہ کمزور ہیں، اس نبی کے پرچم تلے آئیں گے، ہم جہاد کریں گے، غلام بنیں گے۔ نمبر 2، جو ہی وہ آئے یہی پہلے مخالف بن گئے۔ نمبر 3، یہ کیوں بنے؟ سب کچھ کا پتہ ہے، علم ہے، پہچان ہے، ما سوا حسد اور ضد اور پیٹ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو حلال کھانے والا، سچ کہنے والا بنا دے صلی اللہ۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ اس سے پہلے میرے پیغمبر کی تشریف آوری سے پہلے یستفتحون، کیا لفظ ہے یہاں؟ مسئلہ سمجھانا ہے، کیا لفظ ہے؟ فتح مانگتے تھے، فتح طلب، یا اللہ بھیج، یا اللہ آج تو ہمیں مہر پڑی ہے، یا اللہ آج تو ہم جوتے کھا رہے گئے۔ جو ہی تیرا پیارا آئے گا وہ آتے ہی حق و سچ کی بات کرے گا، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، ہمیں فتح مل جائے گی، مغلوب غالب ہوگا، شکست کھانے والا کامیاب ہوگا۔ من قبل یستفتحون، وہ لوگ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و تشریف آوری سے پہلے کافروں پر فتح مانگ رہے تھے۔ علی الذین کفروا،
ان لوگوں کے پر جنہوں نے کفر کیا یہ فتح مانگا کرتے، فلما جاءہم، فلما ہوتے وہ وقت مقرر آ پہنچا۔ مکہ میں 13 سال گزر گئے، مکہ سے آپ تشریف کہاں لے کر آئے گئے؟ سبحان اللہ، مدینہ پاک آئے۔ اب کیا ہوا؟ فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ وہاں آ گئے، جب ان کے ہاں آ گیا، مدینہ منورہ میں آیا گئے، ما عرفوا، وہ پہچانتے بھی تھے، ما عرفوا، انہوں نے میرے پیغمبر کو پہچانا بھی گئے، ما عرفوا، انہوں نے میرے نبی کی معرفت حاصل کر لی، ساری علامتیں سب کچھ دیکھ لیا۔ یا اللہ کیا ہوا؟ اللہ کہتے پہچانا، پہچاننے کے بعد اگلا لفظ ہے کفروا بھی۔ کیا لفظ ہے بی بی احباب؟ پہچان لیا، پتہ چل گیا، سب کچھ کا علم ہو گیا، کفروا بھی، ضد کے اندر منکر ہو گئے۔ چلو بندے کو پہچان نہ ہوئے، اصلی نقلی کی تو کام چل جاتا گئے، بندے کو پتہ نہ چلے یہ چیز سچ ہے یہ جھوٹ ہے، پھر بھی گزارا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ما عرفوا، انہوں نے پہچانا، انہوں نے جان لیا کہ یہ وہی آخری نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، جس کا ہم پوچھا کرتے تھے، جس کے لیے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ کفروا بھی، یہ منکر ہو گئے، یہ انکاری ہو گئے۔ اب اللہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر، اللہ کی لعنت ہے ایسے منکروں پر، اللہ کی لعنت ہے ایسے انکار کرنے والوں پر۔ اللہ مجھے آپ کو اقرار پہ قائم رہنے والا بنا دے۔ خواتین و حضرات، آئیے حق اور سچ کی بات کرتے گئے، فیصلہ آپ پہ چھوڑتے گئے۔ ایک مسئلہ سنیے، اللہ کی جناب میں یوں کہنا کہ یا اللہ تجھے فلانے کا واسطہ ہی میرا کام کر دے، یا اللہ تجھے فلانے کا واسطہ ہی، فلانے کا وسیلہ ہی، شروع ہوئے 5 سے 12 تک، کوڈ میں اشارے میں کہہ دیا 5 سے 12 تک، پھر 8 سے 9 تک، پھر فلانے دا حضرت دا تے او بے دا تے میرا تے ابے دا نانے دا فلاں، یا اللہ نانے ہونی کے واسطے سے، یا اللہ بابے ہونی کے واسطے سے یہ کر دے۔ یہ کہنا کیا جائز ہے یا نہیں؟ خواتین و حضرات، راضی رہے ناراض رہے، اللہ کے دین کی بات یہ ہے، مولوی سب آپ کو کہیں گے جائز ہے، مولوی لوگ آپ کو کہیں گے جائز ہے، لیکن یہ بات نہ اللہ کی کتاب میں لکھی ہے، نہ یہ بات میرے نبی کی زبان سے نکلی ہے۔ قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ امانت اور دیانت کی بات کہہ رہا ہوں، کل قیامت کے دن نہ کہنا پتہ نہیں تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ جائز ہے اس طرح، وہ کہتے ہیں دیکھو جی یستفتحون علی الذین کا معنی یہ ہے، وہ یہودی کہتے تھے یا اللہ نبی دا واسطہ ہی جلدی ہمیں فتح دے، نبی کا واسطہ ہی۔ ایسا نہیں ہے، گھر جا کر تفاسیر اٹھائیے، گھر جا کر احادیث دیکھیے، دین وہی ہوگا جو اللہ کے قرآن میں لکھا ہے یا میرے سونے کی زبان سے نکلا گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیویاں احباب، حضرتوں کا احترام، بزرگوں کا احترام، بزرگوں کی عزت میرے ایمان کا حصہ گئے۔ یقین مانیے اماموں کا امام، رہبروں کا رہبر صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات کرتے گئے۔ یہ معنی کرنا کہ یہودی کہتے تھے یا اللہ نبی دا واسطہ ہی فتح دے، خدا کی قسم 14 صدیاں گزر گئی، کسی ایک صحابی نے یہ معنی نہیں کیا، کسی نبی کے شاگرد نے یہ معنی نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، جب صحابہ نے یہ معنی نہیں کیا، مولوی یہ معنی کرے میری مجبوری ہے، میں پابند اللہ کے قرآن کا، پابند سونے نبی کی زبان کا صلی اللہ
ہاں آپ نے یوں فرمایا تم اللہ کو یوں کہا کرو اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے۔ آپ نے فرمایا یوں دعا مانگا کرو یا اللہ تجھے رحمان ہونے کا واسطہ ہے، یا اللہ تجھے رحیم ہونے کا واسطہ ہے، یا اللہ تجھے حنان و منان ہونے کا واسطہ ہے۔ آپ نے فرمایا حدیث کے اندر صاف موجود ہے رب کو رب کی رحمت کا واسطہ دے کر دعا مانگا کرو، رب کو رب کی صفات کا واسطہ دے کر دعا مانگا کرو۔ باقی رب کو کسی بندے کا واسطہ دینا، رب کو کہنا واسطہ ہی فلانے دا، رب واسطے فلانے کے، آپ نے فرمایا کیا تم اپنے رب کو مجبور کر دیتے ہو کسی آدمی کے آگے کہ اس کا نام آئے گا رب تمہارا مجبور ہوگا؟ نہیں نہیں، ہاں صرف رب کو رب کی رحمتوں کا واسطہ دے کر۔ اور آپ نے حدیث سنائی، پھر فرمایا اتنی گنجائش نکلتی ہے کہ آپ اپنے اعمال صالحہ، اپنے اعمال صالحہ اچھے اعمال اپنے رب کے سامنے رکھا کرو۔ یا اللہ اگر یہ تجھے عمل پسند ہے، یا اللہ یہ میری ادا تجھے پسند ہے تو میرے اوپر رحمت کر۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے وہ واقعہ سنایا، فرمایا 3 آدمی تھے، طوفان و باد و باران آیا، وہ غار کے اندر جا کر بیٹھے، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا موت کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، او میاں اپنے اپنے اچھے اعمال رب کے سامنے رکھو۔ ان میں سے ایک نے کہا ربا تجھے پتہ ہے کہ میں فلاں موقع پر گناہ پر قادر ہو گیا، برائی و زنا پہ قادر ہوا، لیکن صرف تیرے خوف کی وجہ سے میں نے گناہ چھوڑا۔ اگر وہ میری ادا تجھے پسند ہے تو مولا مہربانی کر غار کا منہ کھل جائے۔ آپ نے فرمایا حدیث پاک کی بات ہے، تھوڑا پتھر سرک گیا، وہ جو غار کے منہ پر آیا تھا۔ دوسرے نے کہا اے اللہ میں اپنے ماں باپ کی وہ خدمت کرتا ہوں، سارا جہان پیچھے میرے ماں باپ مقدم، اگر یہ عمل تجھے پیارا لگتا ہے اچھا لگتا ہے تو رحمت کر۔ تیسرے نے بھی کہا، آپ نے فرمایا نمبر 1 اللہ کو اس کی صفات و رحمتوں کا واسطہ دینا، نمبر 2 اپنے اعمال صالحہ اپنے رب کے سامنے رکھا کرو، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ورنہ خدا کی قسم الحمدوں سے لے کر بیویاں والناس تک قرآن پڑھیے، یوسف کی دعا بھی ہے، یونس کی دعا بھی ہے، ابراہیم کی دعا بھی ہے، بی بی آسیہ و مریم کی دعا بھی ہے، میرے محمد کی بھی دعائیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی ایک دعا میں یہ کلمہ نہیں ہے یا اللہ فلانے دا واسطہ ہی، یا اللہ فلانے دے محابے، یہ مولوی تو کہیں گے، پیر تو کہیں گے، رہبر تو کہیں گے، قرآن ان لفظوں کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، میں نے اپنی آخرت بچانے کے لیے، اپنی قبر سنوارنے کے لیے یہ کہہ دیا، کسی اللہ کو کسی انسان کا واسطہ دے کر دعا مانگنا یہ قرآن میں نہیں لکھا ہے، یہ نبی کی زبان سے نہیں نکلا گیا صلی اللہ۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا پیغمبر جنگ بدر میں آئے، کہتے یا اللہ ابراہیم دا واسطہ ہی، یا اللہ یوسف علیہ السلام کہتا یا اللہ میں کنویں میں پڑا ہوں، میں جیل میں پڑا ہوں، میں زلیخا کے حملوں میں پھنسا ہوں، میرے باب یعقوب کا واسطہ ہی یا اللہ کام کر دے، میرے باب ابراہیم کا واسطہ ہی، بیویاں احباب نہیں اور قطعا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ابراہیم دعا مانگ رہا ہے، اولاد کی ضرورت ہے۔ ابراہیم یہ نہیں کہتا یا اللہ باب آدم دے واسطے نالا اولاد دے، ابراہیم کہتا ہے مولا ربی حبلی من الصالحین۔ زکریا کہتا ہے یا اللہ لم اکن بدعائک ربی شقیہ، معروم نہیں ہوں، امید ہے۔ آسیہ دعا مانگتی ہے، مریم دعا مانگتی ہے، رب کو رب کی رحمت بتلاتے گئے۔ خواتین و حضرات اس لفظ کا یہ معنی کرنا کہ یہود کہتے تھے یا اللہ نبی دا واسطہ ہی، مولوی کہیں گے، میرے لفظ یاد رکھنا، مولوی کہیں گے،
پیر کہیں گے، گدی نشین کہیں گے، لیکن قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ آپ کی مرضی، اللہ مجھے آپ کو حلال کھانے کے ساتھ سچ کہنے والا بنا دے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا